بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر غزل نمبر 5 فرسٹ ایئر شاعرہ پروین شاکر، نیا نصاب اردو 11ویں جماعت فیڈرل بورڈ، غزل کے اشعار کی تشریح اور فنی محاسن حاضر خدمت ہیں۔ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے۔ غزل نمبر 5 شاعرہ پروین شاکر، شعر نمبر 1۔ بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ مشکل الفاظ کے معنی: بادبان کشتی یا جہاز کا وہ کپڑا جو ہوا کے ذریعے چلنے میں مدد کرتا ہے، اس کپڑے کو بادباں کہتے ہیں۔ کھلنے یعنی کھلنا، پھیلنا، اشارہ نشانی، علامت۔ سمندر بحر، دریا، یہ صنعت تجنیس کے طور پر بھی سمندر اور سمندر استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے اعراب کا، زبر اور پیش کا۔ سمندر یہ والا سمندر ہے جس کا معنی بحر اور دریا ہے۔ ایک دوسرا لفظ سمندر، میم کی زبر کے ساتھ سمندر۔ سمندر ایک ایسا کیڑا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے اور آگ میں ہی مر جاتا ہے، اس کو سمندر کہتے ہیں۔ اور بحر اور دریا جو پانی والا ہوتا ہے، عزیز طلبہ، اس کو سمندر پڑھتے ہیں۔ کنارہ ساحل کو کہتے ہیں، کنارے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کنارہ کہتے ہیں۔ اس شعر کا مرکزی خیال: شاعرہ اس شعر میں زندگی کے مختلف نقطۂ نظر اور امکانات کی بات کرتی ہیں۔ جہاں ایک طرف وہ سمندر کی وسعت دیکھنے کی خواہش رکھتی ہیں، جبکہ دوسری طرف دوسرا شخص کنارے کی سلامتی کو ترجیح دیتا ہے۔ شعر کی تشریح: یہ شعر پروین شاکر کی غزل سے لیا گیا ہے اور یہ ان کے فلسفیانہ اور رومانی خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعرہ اس شعر میں زندگی اور اس کے مختلف تجربات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔ پہلے مصرع میں شاعرہ کہتی ہیں کہ جب کشتی یا جہاز کا بادباں کھلنے والا ہو تو اس لمحے کی نشانی یا اشارہ دیکھنا چاہیے۔ یہ اشارہ ایک تبدیلی یا نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں بادباں کھلنے کا استعارہ زندگی میں نئے مواقع، تبدیلی یا نئے سفر کے آغاز کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ شاعرہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ زندگی میں تبدیلی کے لمحات کو سمجھنا اور ان کے اشاروں کو پہچاننا ضروری ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں: خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، ایک پرانا خط کھولا انجانے میں۔ دوسرے مصرع میں شاعرہ اپنے اور دوسرے شخص کے نقطۂ نظر کے فرق کو بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ سمندر یعنی زندگی کی وسعت اور امکانات کو دیکھتی ہیں، جبکہ دوسرا شخص کنارے یعنی سلامتی اور تحفظ کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ فرق شاعرہ کی جرأت مندانہ اور آزاد خیال طبیعت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص محتاط اور محدود نقطۂ نظر رکھتا ہے۔ یہ شعر زندگی کے مختلف نقطۂ نظر اور ان کے امکانات کی بات کرتا ہے۔ شاعرہ اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ زندگی میں مختلف لوگ مختلف نقطۂ نظر اور ترجیحات رکھتے ہیں۔
کوئی زندگی کی وسعت اور امکانات کو دیکھتا ہے، جبکہ کوئی سلامتی اور تحفظ کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ شعر ہمیں زندگی میں تبدیلی اور نئے مواقع کو قبول کرنے اور ان کے اشاروں کو پہچاننے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ پروین شاکر کا یہ شعر زندگی کے مختلف نقطۂ نظر اور ان کے امکانات کی خوبصورت تصویر کشی کرتا ہے۔ شاعرہ نے نہایت سادہ اور خوبصورت الفاظ میں اپنے خیالات کو بیان کیا ہے، جو قاری کے دل پر، پڑھنے والے کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اس شعر میں زندگی میں تبدیلی اور نئے مواقع کو قبول کرنے کی اہمیت کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے، جو شاعرہ کی فنی مہارت اور جذباتی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، کسی خوشبو میں بس کے شام ڈھلے یعنی رچ بس کر، کسی خوشبو میں بس کے شام ڈھلے تو یہ وحشت سی کیوں ہوتی ہے۔ شعر نمبر 1 کے فنی محاسن و صنائع۔ استعارہ، بادماں اور سمندر کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جو نئے مواقع اور زندگی کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ تضاد، صنعت تضاد، سمندر اور کنارہ کا تضاد شاعرہ کے اور دوسرے شخص کے نقطۂ نظر کے فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر تشبیہ، علم بیان کا رکن نمبر 1۔ تشبیہ استعارہ رکن نمبر 2 ہے، اور تشبیہ علم بیان کا اور تشبیہ علم بیان کا پہلا رکن ہے، اور دوسرا استعارہ ہے، اور تیسرا مجاز مرسل ہے، اور چوتھا کنایہ ہے۔ تو یہاں پر استعارہ اور تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تشبیہ، بادباں کھلنے کو نئے سفر یا نئے مواقع کے آغاز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حسن بیان، شاعرہ نے نہایت خوبصورتی سے اپنے خیالات کو الفاظ کا روپ دیا ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے۔ صنعت تکرار، دیکھنا کہ تکرار شاعرہ کے پیغام کی شدت اور اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ تمثیل، شاعرہ نے زندگی کی حقیقتوں کو تمثیل کے ذریعے بیان کیا ہے، جو قاری کے لیے آسانی سے قابل فہم ہے۔ شعر نمبر 2۔ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ الفاظ کے معنی: بچھڑنا، جدا ہونا، علیحدہ ہو جانا، آسان، سہل، مشکل نہ ہونا، مگر، لیکن، جاتے جاتے، جاتے ہوئے، رخصت ہوتے ہوئے، مڑ کر، واپس پلٹ کر، دوبارہ، ایک بار پھر، دیکھنا، دیکھنے کا عمل۔ شعر کا مرکزی خیال، شاعرہ اس شعر میں جدائی کے درد اور اس کی شدت کو بیان کرتی ہیں، خاص طور پر محبوب کے جاتے ہوئے پلٹ کر دوبارہ دیکھنے کے عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ شعر کی تشریح، یہ شعر پروین شاکر کی شاعری کی گہرائی اور جذباتیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعرہ نے اس شعر میں جدائی اور اس کے لمحات کی تکلیف دہ کیفیت کو بیان کیا ہے۔ پہلے مصرع میں شاعرہ کہتی ہیں کہ محبوب سے جدا ہونا ایک آسان عمل نہیں تھا۔ بچھڑنا کا مطلب ہے جدا ہونا یا علیحدہ ہونا، جو محبت کے رشتے میں ایک بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ آسان نہ تھا کہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ محبوب سے جدائی کا ایک بہت مشکل اور دردناک عمل تھا۔ شاعرہ یہاں محبوب سے اپنے تعلق کی گہرائی اور اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، مگر کا لفظ اس بات کو ظاہر کرتا ہے
کہ جدائی کے باوجود کچھ ایسا ہوا جو اس تکلیف کو بڑھا گیا۔ شاعر کہتا ہے خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، ایک پرانا خط کھولا انجانے میں۔ دوسرے مصرع میں شاعرہ اس لمحے کو بیان کرتی ہیں جب محبوب جاتے ہوئے پلٹ کر دوبارہ دیکھتا ہے۔ یہ عمل جدائی کے درد کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ مڑ کر دوبارہ دیکھنا کا مطلب ہے کہ محبوب نے جاتے ہوئے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا، جیسے کہ وہ بھی اس جدائی کو محسوس کر رہا ہے۔ یہ لمحہ شاعرہ کے دل پر گہرے اثرات چھوڑتا ہے اور جدائی کی تکلیف کو اور بھی شدید بنا دیتا ہے، اور بھی زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ یہ شعر محبت اور جدائی کے درد کی ایک گہری تصویر کشی ہے۔ شاعرہ نے نہایت خوبصورتی سے اس لمحے کو بیان کیا ہے جب محبوب نے پلٹ کر دیکھا اور جدائی کے درد کو اور بھی بڑھا دیا۔ یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت میں جدائی کے لمحات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے عمل جیسے پلٹ کر دیکھنا بھی اس درد کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعرہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ پروین شاکر کا یہ شعر جدائی کے درد اور اس کے لمحات کی ایک بہترین مثال ہے۔ شاعرہ نے نہایت سادہ اور خوبصورت الفاظ میں اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے جو قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اس شعر میں محبت اور جدائی کی گہرائی اور شدت کی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے، جو شاعرہ کی فنی مہارت اور جذباتی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ فنی محاسن و صنائع استعارہ، یہ علم بیان کے 4 ارکان ہوتے ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، اور ان کو اسی ترتیب میں یاد بھی رکھنا ہوتا ہے عزیز طلبہ و طالبات، چونکہ ان میں سے MCQ تعداد کے لحاظ سے، سیکوینس کے لحاظ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ علم بیان کا تیسرا رکن کون سا ہے، تو مجاز مرسل ہے، اور استعارہ جو ہے یہ دوسرا رکن ہے۔ استعارہ اس میں استعمال ہوا بچھڑنا اور پلٹ کر دوبارہ دیکھنا کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جو جدائی اور محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تشبیہ، جدائی کی تکلیف کو زندگی کے مشکل ترین لمحوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت تکرار، تکرار کا معنی دوبارہ کی تکرار اس لمحے کی اہمیت اور شدت کو بڑھاتی ہے۔ حسن بیان، شاعرہ نے نہایت خوبصورتی سے اپنے خیالات کو الفاظ کا روپ دیا ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے، یعنی پڑھنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ صنعت تضاد، آسان نہ تھا اور پلٹ کر دوبارہ دیکھنا کا تضاد شاعرہ کے جذبات اور حقیقت کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ صنعت مبالغہ، یعنی مبالغہ آرائی، بہت آسان نہ تھا میں مبالغہ آرائی کا استعمال شاعرہ کے درد اور تکلیف کی شدت کو زیادہ شدت سے بیان کرتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، غزل نمبر 5 شاعرہ پروین شاکر کا تیسرا شعر نمبر 3 ہے: کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ الفاظ معانی: شباہت، مشابہت سے، شکل و صورت، دروازے پہ چاند، محبوب کے دروازے پہ چاند کا آنا، شب ہجراں جدائی کی رات، ستارہ قسمت، خوش قسمتی۔ اس شعر کا مرکزی خیال: شاعرہ اس شعر میں
چاند کے دروازے پر آنے کو جدائی کی رات سے تشبیہ دے کر کہتی ہیں کہ اس چاند کی روشنی میں اپنی قسمت کو دیکھو۔ تشریح: یہ شعر پروین شاکر کی شاعری کی گہرائی اور جذباتیت کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعرہ نے اس شعر میں چاند کی روشنی، محبوب کی شباہت اور جدائی کی رات کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند؟ پہلا مصرع ہے۔ پہلے مصرع میں شاعرہ کہتی ہیں کہ چاند دروازے پر کس شباہت کو لے کر آیا ہے۔ یہاں شباہت کا مطلب ہے مشابہت یا شکل و صورت۔ شاعرہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ چاند کی روشنی میں محبوب کی شباہت نظر آ رہی ہے۔ چاند کی روشنی میں محبوب کی شباہت، محبوب کی شکل، محبوب کی صورت نظر آ رہی ہے۔ دروازے پہ چاند ایک خوبصورت استعارہ ہے جو محبوب کے دروازے پر آنے والی روشنی یا امید کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مصرع اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ شاعرہ کے دل میں محبوب کی یاد اور اس کی تصویر موجود ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، ایک پرانا خط کھولا انجانے میں۔ دوسرے مصرع میں شاعرہ جدائی کی رات سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اے جدائی کی رات، اپنی قسمت یا ستارہ دیکھو۔ یہاں شب ہجراں کا مطلب ہے جدائی کی رات، اور ستارہ قسمت یا خوش قسمتی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعرہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ جدائی کی رات میں بھی ایک امید کی کرن موجود ہے جو چاند کی روشنی کی طرح چمک رہی ہے۔ شاعرہ اس بات کو بھی ظاہر کر رہی ہے کہ جدائی کی رات میں بھی ایک خوش قسمتی یا امید کی کرن موجود ہے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، تو زمانے کے لیے آ۔ پروین شاکر کا یہ شعر محبت، جدائی اور امید کی ایک گہری تصویر کشی کرتا ہے۔ شاعرہ نے نہایت سادہ اور خوبصورت الفاظ میں اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے جو قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اس شعر میں چاند، محبوب کی شباہت اور جدائی کی رات کے عناصر کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے جو شاعرہ کی فنی مہارت اور جذباتی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، کسی خوشبو میں بس کے شام ڈھلے، کسی خوشبو میں بس کے شام ڈھلے تو یہ وحشت سی کیوں ہوتی ہے۔ فنی محاسن و صنائع استعارہ دروازے پہ چاند اور شب ہجراں کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو امید اور جدائی کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تشبیہ، چاند کی روشنی کو محبوب کی شباہت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت تضاد، دروازے پہ چاند اور شب ہجراں کا تضاد شاعرہ کے جذبات اور حقیقت کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ حسن بیان، شاعرہ نے نہایت خوبصورتی سے اپنے خیالات کو الفاظ کا روپ دیا ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 5، صنعت مبالغہ یا مبالغہ آرائی۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند میں مبالغہ آرائی کا استعمال شاعرہ کے جذبے اور احساسات کی شدت کو زیادہ شدت سے بیان کرتا ہے۔ صنعت تکرار، ذرا اپنا ستارہ دیکھنا کی تکرار کا دہرایا جانا، ریپیٹیشن، کہتے ہیں شاعرہ کے پیغام کی شدت اور اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ غزل نمبر 5 کا چوتھا شعر، کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف آرا دیکھا۔ الفاظ کے معنی، قیامت، شدید حیرت اور صدمے کا اظہار، نام پر، کسی کی خاطر، کسی کے لیے، پسپا، پیچھے ہٹنا، شکست ماننا، ہار ماننا، مقابل، سامنے، مخالف، صف آرا، صف باندھنا، جنگ یا مقابلے کے لیے تیار ہونا۔ اس شعر کا مرکزی خیال،
شاعرہ اس شعر میں اس تلخ حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم نے قربانیاں دی اور پیچھے ہٹے، انہی لوگوں کو بعد میں مخالفین کی صف میں کھڑا پایا۔ یہ شعر پروین شاکر کی شاعری کی گہرائی اور انقلابی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعرہ نے اس شعر میں قربانی، جدوجہد اور اس کے ثبوت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ پہلے مصرع میں شاعرہ کہتی ہے کہ جب محبت یا کسی مقصد کے نام پر سر کی قربانی یعنی جان کی قربانی مانگی جائے گی، یہاں بنام دل کا مطلب ہے دل کے نام پر یا محبت کی خاطر، گواہی کا مطلب ہے شہادت یا ثبوت، سر کی کا مطلب ہے سر کی قربانی یا جان کی قربانی۔ شاعرہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ جب کسی مقصد یا محبت کے نام پر قربانی مانگی جائے گی تو ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں۔ شاعر کہتا ہے، میرے وطن کی مٹی کو سلام، میرے وطن کی مٹی کو سلام، تمہارے عشق کی خوشبو ہمیشگی کا پیام۔ دوسرے مصرع میں شاعرہ کہتی ہیں کہ ہماری قربانیوں کا خون میں بھیگا ہوا جھنڈا اس کی گواہی دے گا۔ خون میں ڈوبا ہوا کا مطلب ہے خون سے تر، خون سے بھیگا ہوا۔ پرچم کا مطلب ہے جھنڈا یا علم۔ شاعرہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ جب ہماری قربانیوں کا وقت آئے گا تو ہمارا جھنڈا خون میں بھیگا ہوا ہوگا جو ہماری قربانیوں اور جد و جہد کا ثبوت ہوگا۔ یہ شعر قربانی اور جد و جہد کی ایک گہری تصویر کشی کرتا ہے۔ شاعرہ نے نہایت خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب کسی مقصد کے نام پر قربانی مانگی جائے گی تو ہم اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری قربانیوں کا خون میں بھیگا ہوا جھنڈا اس بات کا ثبوت ہوگا۔ یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی اور جد و جہد کی راہ میں ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور ہماری قربانیوں کا ثبوت ہمیشہ موجود ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مدارتوں کے بعد، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد۔ پروین شاکر کا یہ شعر قربانی، جد و جہد اور مقصد کی ایک گہری تصویر کشی کرتا ہے۔ شاعرہ نے نہایت سادہ اور خوبصورت الفاظ میں اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے جو قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اس شعر میں محبت، مقصد اور قربانی کی گہرائی اور شدت کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے جو شاعرہ کی فنی مہارت اور جذباتی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، یہ کس کا خواب ہے، کس کی آنکھ میں ہے رنگ شفق، یہ کس کا خواب ہے، کس کی آنکھ میں ہے رنگ شفق، کہ ہم نے دیکھی نہیں کبھی یہ صبح کا سما، ہم نے دیکھی نہیں کبھی یہ صبح کا سما۔ استعارہ بنام دل، فنی محاسن و صنائع میں استعارہ بنام دل اور خون میں ڈوبا ہوا پرچم کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو محبت، مقصد اور قربانی کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تشبیہ، قربانی اور جد و جہد کی راہ میں خون میں بھیگا ہوا جھنڈا محبت اور مقصد کی گواہی دینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت تضاد، سر کی گواہی اور خون میں ڈوبا ہوا پرچم کا تضاد شاعرہ کے جذبات اور حقیقت کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ حسن بیان، شاعرہ نے نہایت خوبصورتی سے اپنے خیالات کو الفاظ کا روپ دیا ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 5، صنعت مبالغہ یا مبالغہ آرائی، خون میں ڈوبا ہوا پرچم میں مبالغہ آرائی کا استعمال شاعرہ کے جذبے اور احساسات کی شدت کو زیادہ شدت سے بیان کرتا ہے۔ صنعت تکرار، بنام دل کی تکرار شاعرہ کے پیغام کی شدت اور اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، غزل نمبر 5 کا شعر نمبر 6، جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ الفاظ معنی، جیتنے، فتح پانے، کامیابی حاصل کرنے،
جی کا زیاں یعنی دل کا نقصان، قلبی تکلیف، بازی کھیل مقابلہ، ہارنے یعنی شکست کھانے، خسارہ یعنی نقصان کمی۔ شعر کا مرکزی خیال، شاعرہ شعر میں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ جب کامیابی حاصل کرنے میں بھی دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے مقابلے میں شکست کھانے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تشریح، یہ شعر پروین شاکر کی شاعری کی گہرائی اور حکمت کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعرہ نے اس شعر میں کامیابی اور شکست کی اہمیت کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا ہے۔ پہلے مصرع میں شاعرہ کہتی ہیں کہ جہاں کامیابی حاصل کرنے میں بھی دل کو نقصان پہنچتا ہے، جیتنے کا مطلب ہے فتح پانا یا کامیابی حاصل کرنا، جی کا زیاں کا مطلب ہے دل کا نقصان یا قلبی تکلیف۔ شاعرہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ بعض اوقات کامیابی حاصل کرنے میں بھی دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کامیابی کی قیمت ہمارے جذبات اور دل کی قربانی ہوتی ہے۔ یہ مصرع اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کامیابی ہر حال میں خوشی اور سکون نہیں لاتی، بلکہ بعض اوقات اس کی قیمت دل کے سکون کی قربانی ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ فراز اپنی محبت سے نظر چرانے لگے ہیں، فراز اپنی محبت سے نظر چرانے لگے ہیں، لوگ اب بات بنانے لگے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعرہ کہتی ہیں کہ اپنے مقابلے میں شکست کھانے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ بازی کا مطلب ہے کھیل یا مقابلہ، ہارنے کا مطلب ہے شکست کھانا، خسارہ کا مطلب ہے نقصان یا کمی۔ شاعرہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ جب کامیابی حاصل کرنے میں بھی دل کو نقصان پہنچتا ہے تو ایسے مقابلے میں شکست کھانے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ مصرع اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بعض اوقات شکست بھی ایک طرح کی رہائی یا سکون لاتی ہے، کیونکہ اس میں دل کو مزید نقصان نہیں پہنچتا۔ ایک شاعر کہتا ہے، وہی صدا ہے وہی بات ہے وہی لمحہ، وہی صدا ہے وہی بات ہے وہی لہجہ، میں کیسے مان لوں وہ میرے سامنے نہیں ہے۔ پروین شاکر کا یہ شعر کامیابی اور شکست کی ایک گہری تصویر کشی کرتا ہے۔ شاعرہ نے نہایت سادہ اور خوبصورت الفاظ میں اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے جو قاری کے دل میں گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اس شعر میں کامیابی اور شکست کی گہرائی اور شدت کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے جو شاعرہ کی فنی مہارت اور جذباتی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس شعر میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی کی تلاش میں دل کی قربانی نہ دی جائے اور بعض اوقات شکست بھی ایک طرح کی رہائی ہو سکتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، یہ کس کا خواب ہے کس کی آنکھ میں ہے رنگ شفق، یہ کس کا خواب ہے کس کی آنکھ میں ہے رنگ شفق، کہ ہم نے دیکھی نہیں کبھی یہ صبح کا سما۔ فنی محاسن و صنائع استعارہ، جی کا زیاں اور خسارہ کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو دل کی تکلیف اور نقصان کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تشبیہ، کامیابی کے دوران دل کی تکلیف کو شکست کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت تضاد، جیتنے میں بھی جی کا زیاں اور ہارنے میں بھی خسارہ کا تضاد شاعرہ کے جذبات اور حقیقت کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ حسن بیان، شاعرہ نے نہایت خوبصورتی سے اپنے خیالات کو الفاظ کا روپ دیا ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے۔ صنعت مبالغہ یا مبالغہ آرائی، جیتنے میں بھی جی کا زیاں میں مبالغہ آرائی کا استعمال شاعرہ کے جذبے اور احساسات کی شدت کو زیادہ شدت سے بیان کرتا ہے۔ صنعت تکرار، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ کی تکرار شاعرہ کے پیغام کی شدت اور اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ شعر نمبر 7، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ الفاظ و معانی، آئینہ، شیشہ جو حقیقت کا عکس دکھاتا ہے،
सच दिखाता है, हकीकत जाहिर करता है। आईने की आंख, आईने की अक्कासी जो हकीकत को बेपर्दा करती है, हर दाग और धब्बे को नुमाया दिखा देती है। कुछ कम न थी, कम न था, काफी था, ज्यादा था तुम्हारा देखना, तुम्हारी नजर, तुम्हारे देखने की सलाहियत। मरकजी ख्याल इस शेर का, शेर नंबर 7 का मरकजी ख्याल, शायरा इस शेर में आईने की अक्कासी को बयान करते हुए कहती हैं कि आईने की नजर ने जो कुछ दिखाया वो पहले ही बहुत था, अब महबूब की नजर क्या कुछ दिखाएगी, अब महबूब की नजर क्या कुछ दिखाएगी। तशरी, ये शेर परवीन शाकिर की शायरी की गहराई और हसासियत की अक्कासी करता है। शायरा ने इस शेर में आईने और महबूब की नजर के जरिए खुद शनासी और मोहब्बत की हकीकत को बयान किया है। पहले मिसरा में शायरा कहती हैं कि आईने की आंख यानी आईने की अक्कासी मेरे लिए कुछ कम न थी। आईना एक इस्तिआरा है जो हकीकत को बेपर्दा करता है। आईना हकीकत को बेपर्दा करता है, नुमाया करता है, आया करता है, हमें हमारी असल सूरत दिखाता है। कुछ कम न थी का मतलब है कि वो काफी थी या बहुत ज्यादा थी। शायरा इस बात को जाहिर कर रही है कि आईने ने जो हकीकत दिखाई वो मेरे लिए पहले ही बहुत थी और उसने मेरी हकीकत को बेपर्दा कर दिया। आईने की अक्कासी ने मेरे जज्बात, ख्यालात और खुद शनासी को मुकम्मल तौर पर बेनिकाब किया। एक शायर कहते हैं, यूं भी होता है कि आफाक को हम पा लेते, यूं भी होता है कि आफाक को हम पा लेते, सिर्फ एक शख्स जो दस्तरसे हस्ती में न था, सिर्फ एक शख्स जो दस्तरसे हस्ती में न था। दूसरे मिसरा में शायरा कहती हैं कि अब महबूब की नजर तुम्हारा देखना क्या क्या दिखाएगा। यहां तुम्हारा देखना का मतलब है महबूब की नजर या उसकी देखने की सलाहियत। शायरा इस बात को जाहिर कर रही है कि आईने की अक्कासी के बाद अब महबूब की नजर मुझे क्या कुछ दिखाएगी इसका अंदाजा नहीं है। महबूब की नजर और उसकी मोहब्बत में भी हकीकत को बेपर्दा करने की सलाहियत होती है जो आईने से ज्यादा गहरी और पेचीदा हो सकती है। एक शायर कहता है, दिले ना उम्मीद, दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। नतीजा, परवीन शाकिर का ये शेर खुद शनासी, हकीकत और मोहब्बत की अक्कासी की एक गहरी तस्वीर कशी करता है। शायरा ने निहायत सादा और खूबसूरत अल्फाज में अपने दिल की कैफियत को बयान किया है जो कारी के दिल पर गहरा असर छोड़ता है। इस शेर में आईने और महबूब की नजर के जरिए हकीकत और मोहब्बत की गहराई और शिद्दत को खूबसूरती से पेश किया गया है जो शायरा की फनी महारत और जज्बाती बसीरत को जाहिर करता है। इस शेर में हमें यह सबक मिलता है कि खुद शनासी और मोहब्बत की हकीकत को समझने के लिए हमें आईने और महबूब की नजर दोनों की जरूरत होती है। एक शायर कहता है, तुम भी अब खफा हो जाओ मुझसे, तुम भी अब खफा हो जाओ मुझसे, आज तक खफा नहीं हुआ कोई। शेर के फनी महासिन और सनाए इस्तिआरा आईने की आंख और तुम्हारा देखना को इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है जो हकीकत और मोहब्बत की अक्कासी को जाहिर करता है। तशबीह, आईने की अक्कासी और महबूब की नजर के दरमियान तशबीह दी गई है। सनत तजाद, आईने की आंख और तुम्हारा देखना का तजाद शायरा के जज्बात और हकीकत के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है। हुस्न बयान, शायरा ने निहायत खूबसूरती से अपने ख्यालात को अल्फाज का रूप दिया है जो कारी को मुतासिर करता है। मुबालगा आराई या सनत मुबालगा। आईने की आंख ही कुछ कम न थी में मुबालगा आराई का इस्तेमाल शायरा के जज्बे और एहसासात की शिद्दत को ज्यादा शिद्दत से बयान करता है। सनत तकरार, दिखाएगा तुम्हारा देखना की तकरार शायरा की के पैगाम की शिद्दत और अहमियत को बढ़ाती है।
عزیز طلبہ و طالبات، 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کی اردو اور اس کی گرامر کی بہترین تیاری کے لیے دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل، اور آن لائن نوٹس منگوانے کے لیے رابطہ کریں پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں کو اجازت دیجیے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔